یہ دن 14 اگست 1947 کا ہے جب پاکستان مارز وجود میں آتا ہے۔ پاکستان کو خزانے خالی ملتے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت مہاجرین کی آباد کاری بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پاس کوئی اپنا دستور اور قانون بھی نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت انڈین ایکٹ 1935 جو برطانیہ کا بنایا ہوا قانون ہے اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اس قانون کے تحت پاکستان کے پہلے گورنر جنرل جناب قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان کو پاکستان کا نظام چلانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ادھر 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان کی کشمیر کے محاذ پر انڈیا کے ساتھ بھی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بہت کم وسائل کے باوجود پاکستان کی فورسز اور پاکستان کے مجاہدین نے کشمیر کا بہت زیادہ علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ ادھر حالات کچھ یوں ہوئے کہ بلوچستان نے بھی ابھی تک پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کیا ہے۔ بلوچستان کے ریاستوں نے کلات کی ریاست اور لسبیلا اور مکران کی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ کچھ مطالبات رکھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے ان سے وعدہ کیا۔ اس کے پیش نظر خان آف کلات نے مارچ 1948 کو پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے بھائی خان عبد الکریم نے اس کی بغاوت کر دی اور اس نے پاکستان کی فورسز کے خلاف مسلح بغاوت کا اعلان کیا اور بلوچستان کے اندر بھی ایک بغاوت کی جنگ شروع ہو گئی۔ اب پاکستان کو انڈیا کے ساتھ بھی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر مختلف ہوتے ہیں۔ پاکستان کو ایک بہت بڑے سامنے کا سامنا آتا ہے۔ 11 ستمبر 1948 کو پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات ہو جاتی ہے اور پاکستان ایک نئی لہر میں چلا جاتا ہے۔ جب پاکستان کے بانی قائد اعظم حیات تھے تو وہ گورنر جنرل کا بھی عہدہ سنبھالے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو قانون ساز اسمبلی ہے، لیجسلیٹو اسمبلی ہے، اس کے سربراہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ لیکن جب محمد علی جناح کی وفات ہوتی ہے تو پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل جناب خواجہ ناظم الدین ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے سربراہ مولوی تمیز الدین منتخب ہوتے ہیں۔ پاکستان کی اس قانون ساز اسمبلی نے 12 مارچ 1949 کو ایک قرارداد مقاصد یعنی آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کی۔ در حقیقت یہ ایک پاکستان کے قانون کا ڈھانچہ ہے، یہ کوئی قانون نہیں، لیکن یہ ایک سمت ہے، یہ ڈائریکشن ہے کہ پاکستان کا قانون کیسا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے کچھ پرابلم تھے ادھر کہ پاکستان ایک اسلامک سٹیٹ ہوگا یا ایک سیکولر سٹیٹ ہوگا۔ لیکن قرارداد مقاصد نے یہ کلیئر کر دیا کہ پاکستان ایک اسلامک سٹیٹ رہے گا۔ پاکستان کے قانون کو ایک ڈائریکشن دی۔ پاکستان کی اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا، پروڈا ایکٹ۔ اس پروڈا ایکٹ نے پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو بہت زیادہ نقصان دیا۔ اس کا مقصد تھا کہ جو سیاستدان مس کنڈکٹ کرے گا یا جو بیوروکریٹ آفیسر مس کنڈکٹ کرے گا اس کے خلاف ایک قانونی کارروائی کی جائے گی اور اس کو پنشمنٹ دی جائے گی۔ اب یہ جو قانون ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے یعنی بیوروکریسی تھی۔ بیوروکریسی کے پاس ایک بہت بڑا ٹول آ گیا اور بیوروکریسی نے اس ٹول کا انتہائی غلط استعمال کیا۔ انہوں نے جو مخالفین سیاستدان تھے ان کو اریسٹ کیا، ان کو گرفتار کیا اور ان کو جیلوں میں بھیج دیا۔ اس سے ہوا کیا کہ پاکستان کے سیاستدان کمزور ہوتے گئے، پاکستان کا پولیٹیکل سٹرکچر ویک ہوتا گیا اور پاکستان کی بیوروکریسی مضبوط سے مضبوط ہوتی گئی۔ میں تھوڑا سا اس میں اور ایڈ کرتا چلوں کہ جب پاکستان مارز وجود میں آتا ہے تو پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ بڑی اہم تھی، کیونکہ دنیا دو بڑے بلاک میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک تھا رشین بلاک جو کمیونزم کو سپورٹ کر رہا تھا اور دوسرا بلاک تھا یو ایس اے بلاک یا ویسٹرن بلاک جو ڈیموکریسی اور کیپٹلزم کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اب پاکستان کو کس کا ساتھ دینا تھا یہ بڑا اہم مسئلہ تھا۔
1950 के अंदर जब लियाकत अली खान यूएसए का विजिट करते हैं तो वो यूएस ब्लॉक का हिस्सा बन जाते हैं। इसे रशियन ग्रुप जो है वो पाकिस्तान से नाराज हो जाता है। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि पाकिस्तान के अंदर भी कम्युनिज्म को सपोर्ट करने वाले गिरोह मौजूद हैं। फरवरी 1951 को पाकिस्तान की तारीख में पहली बहुत बड़ी साजिश जो पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में नमूदार होती है, जिसमें नुमाया नाम है जनाब मेजर जनरल अकबर खान और उसके साथ मारूफ शख्सियत जिसको आप सब लोग जानते हैं, शायर हैं जनाब फैज़ अहमद फैज़, और इनके साथ ही एक जो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं सज्जाद साहब, वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो लियाकत अली खान की जो गवर्नमेंट है उसका तख्ता उलटना चाहते हैं और एक नई गवर्नमेंट जो कम्युनिज्म के बिहाफ पर होगी उसको लाना चाहते हैं। लेकिन एक पुलिस अफीसर ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया और ये सारे मेजर जनरल अकबर खान और फैज़ अहमद फैज़ के साथ जो भी लोग इस साजिश में मुलव्विस थे उनको अरेस्ट किया और उनको जेलों में बंद कर दिया। और उसके साथ कुछ ही महीनों बाद जनाब अक्टूबर के अंदर लियाकत अली खान रावलपिंडी में एक जलसे के अंदर तकरीर कर रहे होते हैं और उनको गोली मार के कत्ल कर दिया जाता है। और आज इस वकूवे को गुजरे हुए तकरीबन 75 साल हो चुके हैं, अभी तक इसका कोई सुराग नहीं लगा सका। और इस तरह लियाकत अली खां का दौरे हुकूमत ख़त्म होता है। ये दिन 16 अक्टूबर 1951 का है।